بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم بات کریں گے کہ انسان کے اوپر جو مشکل حالات آتا ہے ہم کیسے ان سے نجات حاصل کرنا ہے۔ یاد رکھے یہ جو زندگی ہے یہ اونچ نیچ کا نام ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں نیچ آتا ہے، کبھی کبھار زندگی میں اونچ آتا ہے، لیکن ایک انسان کے جو کیریکٹر ہوتے ہیں ان کا تب پتہ چلتا ہے جب ان کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، تو ان کے پوری طرح ان کے باڈی لینگویج کا اور ان کے کیریکٹرز کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کتنا دم ہے۔ جو مین تین چیزیں ہیں جو آزمائشیں آتی ہے ایک انسان کے اوپر، جو سب سے پہلا آزمائش ہے وہ ہے اکیلا پن، تنہائی۔ جب ایک انسان اکیلا ہو جاتا ہے اور مطلب کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو اس وقت وہ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھے یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، جب ایک انسان کے اوپر جب آزمائش آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنی طرف اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک انسان کو، اسی وجہ سے ایک انسان کے اوپر آزمائشیں آتا ہے۔ اور آزمائش جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ان کی وجہ سے ایک انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے، اس آزمائشوں کی وجہ سے ایک انسان اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک انسان اکیلا ہو جاتا ہے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو وہ آہستہ آہستہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ اکیلا پن میں جو اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ اسی طرح دعا نہیں مانگتا جدھر وہ جدھر وہ اکیلا نہیں ہوتا۔ وہ اکیلا پن میں وہ اللہ کے سامنے زیادہ فریاد کرتا ہے اور اللہ سے زیادہ مانگتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو سب سے پہلا جو آزمائش ہے جب ایک انسان کے اوپر آتا ہے، یہ ایک انسان کے ایک اللہ اور انسان کے سامنے ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ جو دوسرا آزمائش ہے ایک انسان کے سامنے، یہ بے قدری، جب لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ مطلب ایک انسان ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، مطلب ہر طرح سے وہ کوئی ان کی قدر نہیں کرتا، کوئی ان کو ویلیو نہیں دیتا۔ لیکن کبھی بھی ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو ویلیو نہیں دیتے، اس کا مطلب کہ آپ کا جو ویلیو ہے، آپ کا جو قیمت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ سے جو آپ کا کنیکشن ہے وہ جب ایک ٹھیک طریقے سے بن جاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ اللہ دینے والا ہے۔ تو جب ہمارا جو کنیکشن ہے وہ جب اللہ سے بنتا ہے، تو اگر کوئی ہمارا مطلب کوئی ہمیں ویلیو دے یا نہ دے، جب اللہ سے جو ہمارا جو کنیکشن بن جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا کنیکشن ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ آزمائش ہے، اور جو تھرڈ آزمائش ہے ہمارے سامنے، وہ صبر ہے۔ مطلب جب ایک انسان بار بار صبر کرتا ہے، مطلب وہ محنت کرتا ہے اور بار بار وہ ناکام ہو جاتا ہے اور ان کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، یہی سب سے بڑی آزمائش ہے ایک انسان کے سامنے۔ لیکن ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے اور فریاد کرتے اللہ کے سامنے اور اللہ ان کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بار بار آزماتا ہے، کہ آپ کے ایمان کو بار بار آزماتا ہے۔ اور یاد رکھے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں وہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو آزمائشیں انسان کے سامنے، یہ کبھی بھی ایک انسان کو یہ فکر نہیں کرنا چاہیے اور یہ سوچ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جب آزمائشیں ڈالتا ہے، یہ ایک انسان سے اللہ کا ایک محبت ہوتا ہے جو زیادہ
جو لوگ زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ اللہ مشکلیں ڈالتا ہے. جو ہمارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اوپر جتنا انہوں نے ڈیفیکلٹ چیلنجز کا سامنا کیا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے اس طرح ڈیفیکلٹ چیلنجز کا سامنا، اور نہ کوئی کرے گا. اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو سب سے عظیم انسان ہے وہ ہمارے نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے اوپر اللہ نے جس طرح مشکلیں ڈالی، جس طرح انہوں نے ڈیفیکلٹ چیلنجز کا سامنا کیا، کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ اللہ کا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو 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 اس دنیا میں اور آخرت میں بھی جو اللہ سے جو سب سے زیادہ کنیکشن ہے وہ ہمارے نبی کا ہے، اور جو سب سے زیادہ محبوب ہے انسانوں میں وہ ہمارے نبی ہے اللہ کا. تو اس لیے جو لوگ اللہ کو پسند ہے ان کے اوپر زیادہ مشکلیں ڈالتا ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر جب مشکل آتی ہے تو ان سے گھبرانا نہ، بلکہ صبر کرنا ان کے اوپر، اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کا. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور جو بھی آپ کے اوپر مشکلیں آتا ہے اس حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور ہر حال میں اگر آپ کے اوپر ایک ٹھیک وقت ہو یا ایک برا وقت ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. جب آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سے جو آپ کے اوپر جو مشکل وقت ہے وہ آپ سے ختم کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکر.